نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 306 وضو کا بیان چل رہا ہے اور وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے۔ آپ سبھی طرح سے گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت کیا کریں اور عمل بھی کیا کریں، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو مسئلہ نمبر 26 سے ہے، آپ بغور سماعت کریں۔ مسئلہ نمبر 26، منہ بھر قے کھانے یا پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے۔ یہ صفرا پیلے رنگ کا کڑوا پانی ہوتا ہے جو آتا ہے۔ فائدہ منہ بھر کے یہ معنی ہیں کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 27، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو، چاہے جتنی بھی آئے، لیکن وضو نہیں توڑتی ہے۔ مسئلہ نمبر 28، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 29، پانی پیا اب معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے۔ اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ اچھو، یہ اچھو ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، کھانسی جو سانس کی نالی میں پانی وغیرہ جانے سے آنے لگتی ہے، تو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے۔ مسئلہ نمبر 30، اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اس کا کوئی اثر نہ رہا پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوگی۔ اور قے آئی اور دونوں مرتبہ علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر۔ مسئلہ نمبر 31، قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے وضو نہ جائے گا، اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیں گے کہ منہ بھر ہے یا نہیں، منہ بھر ہے تو ناقص ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 32، سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے، شرط یہ کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں اور نہ ایسی حیت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو، مثلاً اکڑو بیٹھ کر سویا، یا چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر، یا ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر، یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے، جانور ڈھال میں اتر رہا ہے، یا دو زانو بیٹھا اور پیٹ رکھا کہ دونوں سرین جمے نہ رہے، یا چار زانو ہے اور سر یا پنڈلیوں پر ہے، یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اسی حیت پر سو گیا، تو ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا۔ اگر نماز میں ان صورتوں میں کسی صورت پر قصداً سویا تو وضو بھی گیا نماز بھی گئی۔ وضو کر کے سرے سے نیت باندھے اور بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا نماز نہیں گئی۔ وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے، آج سرے نو پڑھنا بہتر ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ غور سے سماعت کریں اور عمل بھی کریں، یہ بہت ہی غلطیاں ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 33، دونوں سرین زمین یا کرسی یا بینچ پر ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہیں، یا دونوں سرین پر بیٹھا ہے
اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہو، خواہ زمین پر ہو یا دو زانو سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانو پالتی مارے یا زین پر سوار ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے، مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے، پاؤں اتر رہا تھا، یا راستہ ہموار ہے یا کھڑے کھڑے سو گیا یا رکوع کی صورت پر یا مردوں کے سجدے مسنونہ کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا، اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ وضو جائے نہ نماز۔ ہاں اگر پورا رکن ایسے ہی سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اگر جاگتے میں شروع کیا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کر لے۔ مسئلہ نمبر 34، اگر اس شکل پہ سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر بوہیت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا اور وضو نہ گیا ورنہ جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 35، اگر تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھا، ٹھیک ہے، اب لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ مسئلہ نمبر 36، بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی، وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 37، اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ مسئلہ نمبر 38، جھوم کر گر پڑا، فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہ گیا۔ مسئلہ نمبر 39، نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر ہی نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں سمجھا کہ سویا نہ تھا، تو اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پہ وضو لازم ہے۔ فائدہ، انبیاء کرام علیہ السلام کا سونا ناقص وضو نہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ علاوہ نیند کے اور نواقص سے انبیاء علیہ السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے، اور ان کی عظمت شان کی نہ بسبب نجاست کے کہ ان کے فضلات شریفہ اور طیب و طاہر ہیں، جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت۔ مسئلہ نمبر 40، بے ہوشی اور جنون، گشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں ناقص وضو ہیں۔ مسئلہ نمبر 41، بالغ کا قہقہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے ہیں رکوع سجدہ والی نماز میں ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی زور سے ہنستے ہیں کہ امام صاحب تک آواز آتی ہے، تو پتہ کیا چلا وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ مسئلہ نمبر 42، اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ مسئلہ نمبر 43، اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا اور نماز جاتی رہے گی۔ مسئلہ نمبر 44، اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، تو اسے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ مسئلہ نمبر 45، مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے عضو تناسل یعنی آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت باہم ملائیں، بیچ میں کوئی پردہ کپڑے کا کسی کا نہیں ہے، تو بشرط کا کوئی شے حائل نہ ہو تو ناقص وضو ہے، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 46، اگر مرد نے اپنے
اعلیٰ سے یعنی عضو تناسل سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا اور انتشار اعلیٰ نہ تھا تو عورت کا وضو اس وقت میں بھی جاتا رہے گا اگرچہ مرد کا وضو نہ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 47، بڑا استنجا ڈھیلے سے کر کے وضو کیا، اب یاد آیا کہ پانی سے نہ کیا تھا۔ اگر پانی سے استنجا مسنون طریق پر یعنی پاؤں پھیلا کر سانس کا زور نیچے کو دے کر کرے گا وضو جاتا رہے گا، ویسے کرے گا تو نہ جائے گا، مگر وضو کے لینا مناسب ہے۔ مسئلہ نمبر 48، پھڑیا بالکل اچھی ہو گئی، اس کا مردہ پوست باقی ہے جس میں اوپر منہ اور اندر کھلا ہے، اگر اس میں پانی بھر گیا پھر دبا کر نکالا تو نہ وضو جائے نہ وہ پانی ناپاک، ہاں اگر اس کے اندر کچھ تری خون وغیرہ کی باقی ہے تو وضو بھی جاتا رہے گا، وہ پانی بھی نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 49، عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، یہ محض بے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے بغور سماعت کیا کہ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان، تو ہمیں چاہیے کہ عمل کریں اور خود بھی علم دین حاصل کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، اور یہ وضو کے مسائل بہت ضروری ہیں اس دور میں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔